اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ 10 دن میں آپ کی تمام مصیبتیں اور مشکلات حل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص صرف 11 بار پڑھ لو، غربت گھر کا راستہ بھول جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے والے کی ہمیشہ دولت سے جیبیں بھری رہتی ہے۔ آپ بھی کریں۔ سورہ کوثر وہی ہے، سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت پوری ہے۔ دن بھر کے نقصان سے حفاظت کا عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لے، تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی یہ عمل ضرور کیا کرے۔ سورہ اخلاص کے عمل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کم سے کم 10 مرتبہ جو ہے یہ آپ پڑھ لیا کرے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ آپ اس دن کوئی پریشانی میں نہیں آئیں گے، کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیجئے۔ ان سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا قرآن سننے کا۔ اگر آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں تو کچھ الگ ہی مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ تیسرے پارے میں دیکھ لیجیے گا، پہلے صفحہ میں ہے۔ دل کو تسلی دینے کے لیے چند وظیفے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ قریش روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز فجر اور مغرب۔ اطعمہم من جوع، پڑھتے وقت رزق کی تنگی کے دور ہونے کے لیے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں تسلی بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جس طرح سے میں عمل بتایا ہوں آپ اس کو اسی طریقے سے کریں۔ مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری، سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھے اور معجزات دیکھے۔ انشاءاللہ اس عمل سے شرطیہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت کے نام ہے سورہ کوثر۔ آپ اس سورت کو 129 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ پھر دیکھیں معجزات۔ کسی کے دل میں پیار ڈالنے، قد شغفہا حبا کا وظیفہ کا ورد کیا کرے۔ اگر آپ سے کوئی بھائی نفرت کرتا ہے تو اس وظائف سے آپ اس کو کم سے کم 201 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھائی یا بہنیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کی طاقت دیکھ لو، جو بات منہ سے نکالو وہ پوری کر دیتا ہے، جو مانگو گے وہ عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
یہ سورہ کے نام ہے سورہ کوثر۔ آپ اس کے ورد کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بات منہ سے نکالو گے وہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پوری ہوگی، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ صبح جاگتے وقت صرف 129 بار اگر سورہ کوثر پڑھ لے تو آپ سوچ نہیں سکتے یہ آپ کی نسلوں کے کتنے کام آئے گا۔ میں بار بار سورہ کوثر کے جو وظائف بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ کو اس میں سے جو بھی آسان لگے اور جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ نسلوں کے لیے بھی ہے، بہت کاروبار کے لیے بھی ہے، آپ جس عمل سے بھی کرنا چاہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے اوپر ہے عمل۔ جو شخص روزانہ پڑھ لے گا یا ودودو، اسے وہ کچھ مل جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا ہوگا۔ آپ یا ودودو کا ذکر ضرور کیا کریں۔ یا ودودو بابرکت والی نام ہے، بہت برکت ہے اس نام میں۔ اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ اس کو ضرور کریں۔ بے وفا محبوب کو عشق میں دیوانہ کرنے کا انتہائی طاقتور چھوٹا سا عمل۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کم سے کم آپ اسے 121 مرتبہ روزانہ مغرب کے نماز کے بعد آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے وفا ہوگی تو وفادار ہو جائے گی وہ۔ صرف 2 منٹ میں سنگدل محبوب کو دیوانہ کرے۔ فرعون جیسے سخت دل شخص کو محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ اس کی ورد جو ہے کم سے کم 501 مرتبہ روزانہ عصر کے نماز کے بعد کرے۔ جو سنگ دل ہوگا، بہت سخت دل، وہ بھی پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ میرے دوست، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے یا دل کمزور ہے تو اس بیماری میں یہ آیت کام آتا ہے۔ آپ اس کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں، جس ٹائم دل چاہے اس ٹائم پڑھیں، اس کا ورد کیا کرے۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے وما ربک بغافل عما تعملون، وما ربک بغافل عما تعملون، محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ ہے۔ میرے دوست، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ورد کریں اور اس کا خیالات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تبارک۔ لیکن جائز محبت و نکاح کا ارادہ ہو، یہ حرام طریقے سے محبت نہ کرے، یہ بہت غلط بات ہے۔ نوکری کی بحالی، اگر کوئی شخص نوکری سے معطل ہو گیا ہو، یعنی چھوٹ گیا ہو، ہٹ گیا ہو اور کسی صورت میں بحال نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ 41 دن تک اسم یا والیو کو روزانہ 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ بعد نماز فجر یا عشاء پڑھے، یعنی فجر کے نماز کے بعد پڑھے یا تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ بہتر ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد اب بیٹھے بیٹھے بہت سارا کام رہتا ہے، عشاء کے بعد فارغ ہو کے سکون کے ساتھ 3125 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بالضرور نوکری لگ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرے کہ اللہ میری نوکری لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے دینے والا۔ اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، بیل آئکن کے بٹن